بعد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله وفي موضع آخر وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العظيم. معزز ساتھیوں، مسلک اہل سنت والجماعت اخلاق دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم تین چیزوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. بس آپ میری طرف توجہ رکھیں، میں نے مختصر وقت میں مختصر بات کرنی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم تین چیزوں کو اپنے ایمان کا جزء لا ينفك، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ان میں پہلی چیز ہے رسول اعظم، دوسری چیز ہے کتاب اعظم اور تیسری چیز ہے امام اعظم. ہمارے رسول اعظم، ان کی شان سب کسی کو معلوم ہے. کتاب اعظم، اس کا مقام سب کسی کو معلوم ہے. امام اعظم ہر کوئی اس سے واقف ہے. میں ان تین حضرات کی شان پہ قدر مختصر کلام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. رسول اعظم کا معنی ہے سب سے بڑے رسول. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس آیت مبارکہ کا خلاصہ، سمری، ماحصل صرف یہی نکلتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بلایا اور ان سے وعدہ لیا. میثاق، پیمان، عہد، پرومس، کچھ بھی کہہ دیں، یہ بات طے کی اللہ نے ان سے کہ اگر تمہارا دور نبوت ہوگا اور تمہارے دور نبوت میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئیں تو آپ لوگوں نے، آپ نبیوں نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے رسول اللہ پہ ایمان لے آنا ہے. اس سے پتہ چلا ہمارے رسول صرف رسول نہیں ہیں بلکہ رسول یار ٹھنڈ ہے، بارش ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈ کو نہیں ہے، یہ آواز نہیں نکلتی. ہمارے رسول ہے جو بندی غیرت کے ساتھ بولیے یار. ہمارے رسول اعظم ہے. اب توجہ، اب رسول اعظم ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اگر دوسرے نبی موجود ہوں تو ان کی نبوت نہیں چل سکتی، ان کی چلے گی. اس میں مزید دلیل معراج کی رات، سورت نمبر 17، سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر 1. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس آیت کو اٹھائیے تو اس سے پتہ چلتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، مکہ مکرمہ سے فلسطین تک اللہ کے نبی نے سفر کیا ہے. اور مسجد اقصی میں اللہ کے نبی نے نبیوں کو نماز کی امامت کروائی ہے. اور آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ امامت کرانے کے لیے امام جہاں ٹھہرتا ہے، امام کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ امام سب سے بڑا ہے، اسی لیے اس کے آگے بھی آگے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے مصلح امامت دے کر یہ بات ثابت کرا دیا کہ باقی رسول ہیں اور یہ رسول اعظم ہے. ٹھیک ہے، حضور پاک علیہ السلام کی رسالت پہ، رسول اعظم ہونے پہ ایک مزید تیسری دلیل عرض کروں. اللہ کے نبی نے، حضور پاک علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا ہے. وہ بیت اللہ سے لے کر عرش معلی اور لامکان تک ہے. یہ اتنا لمبا سفر ہے، اتنا سفر مخلوق میں کسی مخلوق نے نہ آج تک کیا ہے، نہ اس سے بڑھ کے آگے کوئی کرے گا. اتنا لمبا سفر اللہ نے کیوں کرایا؟ یہ بتانے، سمجھانے اور ہمارے ایمان کو گروانے کے لیے کہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے. قرآن کریم 4 پارہ پہلا صفحہ بتاتا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلی جگہ یہ بیت اللہ ہے، اس سے کائنات کی ابتدا ہے. وکان عرشہ علی الماء، کائنات کا آخری مقام عرش معلی ہے، وہ کائنات کی انتہا ہے. کائنات کی ابتدا بیت اللہ، کائنات کی انتہا عرش معلی. ہمارے رسول وہ ہیں جن کے پائے تخت میں کائنات کی ابتدا بھی ہے، کائنات کی انتہا بھی ہے. اتنا لمبا سفر کرایا بتانے کے لیے کہ یہ صرف رسول نہیں ہے بلکہ رسول اعظم ہے. اب میں نے 3 دلیلیں اس پہ دی ہیں. اب میں 3 باتیں حضرت رسول اللہ پہ اترنے والی کتاب اعظم پہ دینے لگا ہوں. قرآن کریم اللہ
اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی اللہ رب العزت نے خود تلاوت کی ہے. اس سے پہلے تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، صحائف اترے ہیں، ان کی تلاوت اللہ نے نہیں فرمائی. کتاب اعظم کی میں ایک مزید خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا بنایا ہے جس نبی پہ آئی ہے اس نبی کے بعد مزید نبی بھی نہیں آنے، کتاب بھی نہیں آنی. اس کی ایک تیسری دلیل خصوصیت کی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کی ذمہ داری امت کے ساتھ ساتھ خود اللہ پہ بھی ہے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے. باقی امتوں نے اپنی کتاب کی حفاظت نہ کی. آج ان کی اردو والی کتاب تورات اور ہے، عبرانی والی تو ہے نہیں، انگلش والی تورات اور ہے، زبور اور ہے. آپ نے دیکھ لی ہو، میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اردو اور انگلش، برنباس اور متی، ان میں اندر فرق موجود ہے. امت حفاظت نہیں کر پائی، لیکن قرآن کتاب اعظم وہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیوں لی ہے کہ آج وہ پشتو بولنے والا حافظ ہو، اردو بولنے والا حافظ ہو، انگلش بولنے والا حافظ ہو. ان کی زبانوں میں تو فرق آ سکتا ہے، طرز گفتگو میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو ایک جیسا پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ عام کتاب نہیں بلکہ کتاب اعظم ہے. اور تیسری چیز جو ہم اپنے ایمان، اپنے نظریے، اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے موقف کی بنیاد سمجھتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. جیسے رسول اعظم کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ویسے کتاب اعظم کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ویسے امام اعظم کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے. سورۃ نمبر 62 سورۃ جمعہ آیت نمبر 3 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ وہ آیت ہے جس کی تفسیر، جس کی تشریح، جس کی وضاحت صحابہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے پوچھی. حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم کتاب حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس روایت کو جگہ دی ہے. آیت اتری، اللہ نے فرمایا بعد میں کچھ لوگ آئیں گے، ابھی صحابہ میں نہیں، صحابہ کے بعد آئیں گے، لما یلحقوا بہم، ابھی نہیں آئے، بعد میں آ کے دین کی تبلیغ کریں گے، دین کو پھیلائیں گے. حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، حیران ہوئے، ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمارے بعد کسی اور کا تذکرہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ یہ سوال کا دائیا دل میں اٹھا. ابو ہریرہ نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کا ذکر اللہ آنے سے پہلے قرآن میں کرتے ہیں؟ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان العلم، مسلم کی روایت، لو کان الایمان حلیہ کی روایت، لو کان الدین بالسریحہ لتناولہ رجال من ہؤلاء. ابو ہریرہ سلمان فارسی کی اولاد میں فارسی اور نسل آئیں گے، آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے، ابھی نہیں آئے، اللہ نے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. بلکہ میں یوں کہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ آنے سے پہلے قرآن میں کرتے ہیں، حضور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ذکر فرمان میں کرتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تبیین الصحیفہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ. یہ دنیا میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجایا ہے، صحابہ کے بعد دین کو چار ٹانگے عالم میں پھیلایا ہے. ان میں اجمی کون ہے؟ ان میں فارسی کون ہے؟ میں دیکھتا ہوں امام مالک قبیلہ بنو اصبہی کے ہیں، اصبہی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے. حضرت امام شافعی مطلبی قریشی ہے، مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے. امام احمد بنو شیبان سے ہے، شیبانی قبیلہ اجمی نہیں، عربی قبیلہ ہے. پھر وہ کون ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ وہ کون ہے جس کا ذکر حضور کے فرمان میں ہے؟ امام سیوطی نے جلال الدین
जलालुद्दीन सुयूती ने तमीर सहीफा में लिखा, अबू यूसुफ दमिश्की सालेही ने उक़ूदुल जम्मान में लिखा, इब्न हजर हैसमी ने अल-खैरातुल हिसान में लिखा, मुहद्दिस अब्दुल रशीद दोमानी ने मकानतुल इमाम अबी हनीफा में लिखा है, फरमाया अव्वलु मन दफना इल्म शरीय्या वस्तबहु अबवाबन फहुवा अबू हनीफा कद बशरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक ने अबू हुरैरा के सवाल पे कुरान की तशरीह करते हुए जिसकी खुशखबरी दी है वो आम शख्स नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़बान। अब तवज्जो रखना, ये इमाम आज़म क्यों बना है, इसकी वजह क्या है। इमाम आज़म का माना तो बड़ा इमाम होता है। इमाम आज़म सहाबा के शागिर्द में अबू हनीफा को इसलिए कहते, तवज्जो मैं बतौर खुलासा के आखिरी बात करने लगा हूँ, हज़रत इमाम आज़म को इमाम आज़म इसलिए कहते हैं कि इसने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप मेरी बात तो उठाइए, मुहद्दिस वक्त हज़रत रईसुल मुनासिरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ मौलाना मोहम्मद अमीन उकालवी नव्वरल्लाहु मरकदहु लिखते हैं, फरमाया अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने सहाबा से पढ़ा, सहाबा से समझा, सहाबा से पूछा, सहाबा को देखा, वो मसाइल जो कुरान पाक में वाज़ेह लिखे हुए नहीं थे, लिखे हुए तो थे, हर बंदा नहीं देख सकता था, कुरान की तह में छुपे हुए थे, वो मसाइल जो हदीस पाक में वाज़ेह लिखे हुए नहीं थे, कुरान पाक के साथ साथ हदीस पाक की तह में छुपे हुए थे। अबू हनीफा ने निकाला, एक एक मसला सहाबा से पढ़ के उसको लिखना शुरू किया, फरमाया उन मसाइल की तादाद 12,90,000 बनती है। अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने 12,90,000 वो मसाइल लिखे हैं जो इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया। आप पे कोई आदमी पूछ सकता है कौन से सहाबा जिन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा को पढ़ाया है। आओ मनाक़िब कुर्तुबी में इमाम मुवफ़्फ़िक़ मक्की रहमहुल्लाह ने, इमाम कुर्तुबी ने मनाक़िब मुवफ़्फ़िक़ उठाइए, मनाक़िब कुर्तुबी उठाइए, वासे लिखते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़अज़ दुबैती रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न हारिस हज़रत रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, सैयदना वासिलत इब्न अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, हज़रत माकिल इब्न यसार अल-मुस्री रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, सैयदा आयशा बिन्त हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की सहाबिया हैं, इमाम साहब की उस्ताद। मेरे इमाम ने डायरेक्ट सहाबा से पढ़ा, सहाबा को सुना, सहाबा को देखा। तुमने किताब देखी है, इमाम अबू हनीफा ने सहाबा को देखा है, उसने जो सहाबा को देखा लिख कर उम्मत को दिया। मुझे एक बंदा कहने लगा इमाम तो और भी हैं, शाफी से क्यों मानते हो? मैंने कहा इमाम शाफी भी इमाम है, इमाम मालिक भी इमाम है, इमाम अहमद भी इमाम है, इमाम औज़ाई भी इमाम है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू इसा तिरमिज़ी, हज़रत अबू शुऐब नसाई, सुलेमान इब्न अशअस, इमाम अबू दाऊद, ये सारे इमाम हैं, लेकिन अबू हनीफा वो है जो सहाबा का शागिर्द है। इससे हटके न सहाबा का शागिर्द है न सहाबा को देखने वाला है। मैंने इमाम आज़म का भी कहा है जिसने कारनामा भी बड़ा सरंजाम दिया है और देखा भी बड़े लोगों को है, वो मेरा इमाम है। और इस पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैं आखिरी बात करके बतौर खुलासा अर्ज करता हूं, अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो शख्सियत है जिनके आने का जिक्र अल्लाह कुरान में करते हैं, जिनके जाने का जिक्र रसूलुल्लाह अपने फरमान में करते हैं। अबू यूसुफ दमिश्की सालेही ने ये रिवायत जिक्र की है, हुज़ूर पाक फरमाने लगे तुरफ़उ ज़ीनतुद दुनिया सनत 50 लोगों जब मेरी हिजरत को 150 साल गुजर जाएंगे, अल्लाह दुनिया की खूबसूरती, दुनिया के हुस्न, दुनिया की जमाल को अपने पास उठा लेंगे। तारीख गवाह है, कुतुब मुअर्रिखीन इस बात पे मोहरे सदाकत लगाते हैं। जब 150 हिजरी आया, 15 रजब का दिन था, अबू हनीफा दुनिया से रुखसत हुआ। आने का जिक्र अल्लाह करते हैं, जाने का जिक्र रसूलुल्लाह करते हैं। हमने इस इमाम को माना, ये सिर्फ इमाम नहीं है बल्कि इमाम आज़म है। हमने रसूल आज़म भी माना,
किताब आज़म भी मानी, इमाम आज़म भी मानी। हनफियों मुबारक हो तुम्हें, देवबंदियों मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह ने जिसे रसूल आज़म बनाया वो हमें दिया, किताब आज़म बनाया हमें दी, इमाम आज़म बनाया हमें दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।